کتاب و سنت کے مطابق انصاف نہیں کریں گے، امیر کو بھی انصاف ملے گا، غریب کو بھی انصاف ملے گا، برابری ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر کیا فرمایا تھا؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأحمر علی اسود۔ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی۔ اسلام برابری چاہتا ہے۔ جو برابری کے اوپر معاشرے قائم ہوں گے ان کے اندر امن ہوگا، سب کی عزتیں محفوظ رہیں گی، سب کے مال محفوظ رہیں گے۔ لیکن جب ظلم آتا ہے، انصاف کا خاتمہ ہوتا ہے، غریب کی آواز کو دبایا جاتا ہے، غریب کے خون کو خون نہیں سمجھا جاتا، امیر پیسے دے کے قانون خریدتا ہے، جہاں پہ جج بک رہے ہوں، وکیل بھاری فیسیں وصول کر کے جھوٹے کیس لڑ رہے ہوں، اس معاشرے کے اندر آپ توقع کریں امن ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جس معاشرے کے اندر حکمران عدلیہ انصاف نہیں کرے گی، غریب کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کیا ہو رہا بھائی؟ غریب کا پہلی بات ہے کیس لگتا ہی نہیں ہے، ظلم پہ ظلم کے اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، عزت پامان ہوتی ہے، پولیس اس کی ایف آئی آر تک نہیں درج کرتی۔ کب کرتی بھائی؟ جب تک وہ میڈیا کے اوپر آ کے ساری دنیا کے اندر ذلیل نہیں ہو جاتا نا۔ ایک بات تھی اس کے گاؤں تک تھی، اس کے شہر تک تھی، محلے تک تھی، اسی تھانے کی حدود تک تھی، نہیں درج کی، اس بیچارے کو میڈیا پہ آنا پڑا، بھائی میری بچی کے ساتھ یہ ہو گیا، میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو گیا، میرے خاندان کے ساتھ یہ ہو گیا، پھر درج ہوتی ہے۔ درج بھی پھر کیسے کرتے ہیں؟ وہ دفعات ہی شامل نہیں کرتے۔ وجہ کیا؟ پیسہ بولتا ہے، پیسہ خریدتا ہے لوگوں کو۔ پھر ہم چاہتے ہیں انصاف ہوگا، ہمارے معاشرے کے اندر امن ہوگا، قتل و غارت گری کا خاتمہ ہوگا، نہیں ہوگا۔ کب ہوگا؟ اعدلوا اقرب للتقوی۔ عدالتوں کے اوپر آپ لکھ لیتے ہو، بڑی بڑی اچھی لکھائی کے ساتھ سامنے بورڈ لگا ہوتا ہے عدالت کے اوپر، لیکن اندر جا کے دیکھو انصاف بک رہا ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ معاشرے کے اندر جا کے دیکھیں، اللہ کی قسم ہے غریب بیچارہ رو رہا ہے، مر رہا ہے، دہائیاں دے رہا ہے۔ اور قرآن آپ نے دیکھا نہیں بلوچستان کے اندر کیا ہوا بھائی؟ وہ کس طرح عورت بیچاری دہائیاں دیتی رہی ہے، آج کی بات نہیں تھی، یہ 4 سال پہلے کا کیس چل رہا تھا۔ اس کا باپ جو ہے، بچوں کا باپ ہے، 4 سال پہلے یہ دہائیاں دے رہا تھا، کسی نے نہیں سنی۔ 1 ہفتہ پہلے وہ بیچاری قرآن ہاتھ میں اٹھا کے دہائیاں دے رہی ہے، چیخ رہی ہے مجھے بچاؤ، مجھے آزاد کراؤ، میرے بچوں کے ساتھ زیادتی ہے، بچاؤ میں۔ اللہ، نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی زندگی بچ گئی ہے، خبر ہے کہ وہ بازیاب ہو گئی ہے، لیکن اس کے 2 بچے چلے گئے۔ اچھا یہ بازیابی کیسے ہوئی؟ پہلے 4 سال ہو گیا کوئی نہیں سن رہا، 1 ہفتہ ہو گیا میڈیا کے اوپر آ کے بیچاری رو رہی ہے، کوئی نہیں سن رہا۔ تھوڑی خبر اوپن ہوئی، پولیس والے بھی کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہمیں پتہ چلا ہم نے ایکشن لے لیا، ہم نے ایکشن لے لیا ہے۔ بھائی کس چیز کا ایکشن لیا ہے؟ وہ بیچاری تو روتی رہی ہے، چیختی رہی ہے، جب سب کچھ ہو چکا پھر تم ایکشن لے رہے ہو، ہمیں پتہ نہیں چلا بھائی۔ تمہاری ترجیحات ہی کچھ اور تھی، تمہاری لگن ہی کچھ اور تھی، اور نہ جانے کس کی لگن کس کی دھن میں مگن۔ ہم کو جاتے ہوئے مڑ کے دیکھا نہیں، ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم نے پکارا نہیں، ہم تو سرے عام روتے رہے، پیٹتے رہے، چلاتے رہے، اور تم کہتے ہو پکارا ہی نہیں۔ وہ بیچارے بھی کیا سمجھتی تھی، غریب بھی بیچارہ کیا سمجھتا ہے، مظلوم کیا سمجھتے ہوں گے کہ عدالت کے پاس بات جائے گی، کوئی نہ کوئی سن لے گا۔ اور ویسے بات نہیں سنے، چلو یہ قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن کی بات ہوتی ہے، سارے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، چلو اس قرآن کے اندر مظلوم کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہوگا، کچھ نہ کچھ کریں گے۔ کچھ نہیں ہوا، سب بکے ہوئے، سب کی طرف سے پیسہ، سب پیسے کے پجاری، دولت، دنیا۔ کب تک ہوگا؟ 1
ایک عدالت دنیا کی ہے، ایک عدالت دنیا کے اندر چل رہی ہے، ایک عدالت آسمانوں کے اوپر لگے گی۔ کب تک ہوگا؟ اللہ۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر ایک بڑا دلچسپ واقعہ درج کیا ہے، بالکل صحیح واقعہ۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے اپنا ایک خچر رکھا ہوا ہے، وہی اس کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ وہ سواری لیتا ہے، سامان ڈھوتا ہے، آگے پیچھے لے کے جاتا ہے، اسے پیسے ملتے ہیں، گھر کا اس کا سکڑ چلتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک بندہ اس سے ملا، بھائی آپ کا خچر ہے، مجھے کرائے پہ چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، میرا کام ہی ہے، جس طرح گاڑی ہوتی کرائے پہ لے چلو بھائی، میں بھی ساتھ ہوں، کوئی بات نہیں۔ وہ کہتا ہے اس نے سامان لوڈ کیا اوپر، چل پڑے۔ کہتے ہیں جہاں پہ گئے نا، دو رستے آ گئے۔ میں نے کہا یار میں اس رستے سے جاتا ہوں، دوسرے رستے کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ کہتا کوئی بات نہیں، چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اچھا وہ لے کے کہاں گیا؟ جنگل کے اندر چلے گئے۔ وہ کہتا آگے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بدبو آ رہی ہے۔ میں بڑا ڈر گیا، بھائی یہ کہاں پھنس گیا ہوں۔ میں نے اس سے کہا بھائی کیا آپ کدھر لے آئے ہو، مجھے اس رستے کا پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ خچر کو روک دو۔ روک دیا، نیچے اترا، سامان اتارا، اس نے خنجر نکالا، میرے اوپر حملہ شروع کر دیا۔ میں نے بڑھیا اس کو دعائیاں دی، بڑا رویا اس کے سامنے، بڑے اس کو میں نے لالچ دیا، میرا سامان بھی رکھ لے، خچر بھی رکھ لے، سب کچھ رکھ لے، میری جان چھوڑ دے۔ میرے بچے چھوٹے چھوٹے، میں نے ان کو کما کے کھلانا جا کے، نہیں ترس آیا۔ اللہ، نتیجہ کیا نکلا؟ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا چلو یار اور کچھ نہیں نا، مجھے 2 رکعتیں نماز پڑھنے دو، جان لے لینا، بے بس ہوں، مایوس ہو چکا ہے، ابھی مرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، سامنے موت نظر آ رہی ہے۔ یار جان تو نے لینی ہے، چلو 2 منٹ لگیں گے، 2 رکعتیں پڑھنے دے۔ اللہ، اس نے کہا ٹھیک ہے یار پڑھ لے، رکھتے پڑھ لے۔ کہتے ہیں میں نے نماز شروع کی ہے، میری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا، جسم کانپ رہا ہے، لب میرے کپ کپا رہے ہیں۔ بھائی کپ کپاتے کیوں نہیں؟ اس کو موت نظر آ رہی ہے، اس کے بعد میرا گلا کاٹ دیا جائے گا، ختم، کچھ نہیں سجائی دے رہا۔ وہ پیچھے شور کر رہا، جلدی کر، جلدی نماز ختم کر۔ کہتے ہیں اچانک میرے ذہن کے اندر ایک آیت آ گئی۔ وہ آیت کیا تھی؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ وہ ایک رب آسمانوں کے اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے، جو مجبوروں کے کام آتا ہے، جو بے کسوں کی بے کسی ختم کرتا ہے، تکلیفیں دور کرتا ہے، آزمائشوں سے نکالتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اور کچھ بھی نہیں کیا، صرف یہ آیت پڑھی ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہوا۔ ایک گھڑ سوار آ رہا ہے، ہاتھ کے اندر نیزہ پکڑا ہوا ہے، آتے اس نے اس ڈاکو کے پیڑ کے اندر مارا، ختم کر دیا۔ میں نے پوچھا ہے کون ہے تو؟ وہ کہتا ہے جس کو تو نے پکارا تھا نا، جو بے کسوں کی مدد کرتا ہے نا، اس نے مجھے بھیجا تھا، جا فلاں بندہ ہے، اس کی مجبور کی تو نے مدد کر کے آنی ہے، میں اس کی طرف سے آیا، مجھے اور کچھ پتہ نہیں ہے، چلا گیا۔ آج جب غریب کے اوپر ظلم ہوتا ہے نا، مجبور ہوتا ہے نا، مظلوم بیچارہ روتا ہے نا، اس کو اور کچھ سجائی نہیں دیتا، صرف ایک آس ہوتی ہے کہ رب کی عدالت لگے گی، میں نہیں چھوڑوں گا، میرا رب ہے، وہ کب تک یہ ظلم دیکھے گا۔ ایک عدالت آسمانوں کے اوپر لگنے والی ہے، پھر وہ بھی ظالم کے سامنے یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا صدائے میری۔ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ صرف تمہارا ہی خدا ہے۔ تمہیں دولت ملی ہے، تمہیں پیسہ ملا ہے، تمہیں سلطان ملا، اختیار ملا ہے، اللہ، ایک عدالت آسمانوں کے اوپر لگنے والی